مفتی اعظم کو آپ نے کہا کہ ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں بیٹا باپ کی صورت پہ ہو تو رحمت ہے، بیٹا فلاں کی صورت پہ ہو، دادا کی صورت پہ ہو تو رحمت ہے، مگر پڑوسی کی صورت پہ ہو تو زحمت ہے۔ یعنی مفتی اعظم کا کون سا رشتہ ہے غوث اعظم سے؟ یہ کیسے؟ ماں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق اللہ المولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام عوام اہل سنت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل شام میں غالباً میں نے تنظیم میں ایک میسیج ڈالا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں رات میں انشاءاللہ احمق نوٹنکی کا رد کروں گا۔ رات میں کچھ ایسی مصروفیت اور ایسی مجبوریاں آن پڑیں کہ میں وائس نہیں ریکارڈ کر پایا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ابھی جو میں وائس ریکارڈ کر رہا ہوں ظاہر سی بات ہے وہ اسی خبیث کے لیے ہے کہ جس نے میرے آقا و مولا، میرے مرشد، میرے سرکار، میرے رہبر، میرے محسن حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان بابرکات میں خباثت بکی ہے۔ مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے کس قدر محبت ہے اور کس قدر محبت ہے، یہ بات بہت لوگ بہت طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس بات کی ایک بہت بڑی ثبوت یہ بھی ہے کہ میں نے تنظیم جو چالو کی تو اس کا بھی نام فیضان مفتی اعظم رکھا، اور بے شک آج عرفات، رضا خان قادری، حشمتی جو کچھ بھی ہے وہ میرے مفتی اعظم عالم اسلام کے قدموں سے ٹکرائی ہوئی دھول کا صدقہ ہے، اور میرے مفتی اعظم کے خلاف ان کی شان بابرکات میں ایسی خباثت بکنے والا یہ حرام خور حیدرآباد کا ناجائز نوٹنکی کا پلہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پہ بیٹھ کے لونڈے اور لونڈیوں کی باتیں کرنے والا اور ساس بہو اور یہ سب نوٹنکی اور ڈرامے اور خباثتیں اور مذاقیاں باتیں کرنے والا یہ حرامی الدہر، یہ حرام خور احمق نوٹنکی جو ہے، جس کا اصل نام احمد نقشبندی ہے، لیکن نہ تو یہ احمد نام کے لائق و قابل ہے اور نہ ہی نقشبندی سلسلے کا کہلانے کے لائق و قابل ہے۔ اس حرام خور حرامی الدہر نے جو خباثت بکی ہے، لوگ میری زبان کو سن کے کہیں گے کہ بہت سخت بول رہے ہیں، تو ایک بات یاد کر لیں کہ میں صرف ابھی سخت بول رہا ہوں، وگرنہ میرے حضور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے خلاف کوئی ایسی خباثت بکے گا تو عرفات خان کی صرف زبان ہی سخت نہیں ہوگی، اگر یہ احمق نوٹنکی میرے سامنے ہوتا تو میں بتاتا کہ پھر میرا کیا کیا سخت ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ تک نہیں ہے کہ اس نے کتنی غلط بات کہی ہے، اور یہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے یہ بات کہی ہے، اس کے پہلے ہاشمی بھی آیا تھا اور ہاشمی نے بھی یہی سیم بات کہی تھی، اور یہ ہاشمی کا جھوٹا ہوا ہی کھا رہا ہے، جھوٹا ہوا ہی چاٹ کے کھا رہا ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے، تو اس کا بگڑنا تو طے تھا۔ میں نے بہت پہلے تقریباً رمضان کے شروعات میں ہی میں نے اس کا رد کر دیا تھا احمق نوٹنکی کا، کہ جب اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ مجھے قیامت میں معاویہ یا ان کے بیٹے بچانے نہیں آئیں گے، مجھے علی کے بیٹے بچانے آئیں گے، تو میں نے اسی سمے اس کا رد کیا تھا جب یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تو بغل میں اس کے اس وقت عالمگیر اشرف منہاجی گینڈا بیٹھا ہوا تھا،
اور دوسرے بغل میں نام نہاد قائد اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے، محمود اشرف، جو نام نہاد قائد ملت ہیں، جن سے اپنے گھر کی قیادت نہیں ہوتی ہے صحیح سے، وہ ملت کی قیادت کے جو ہیں کہ پرچم اٹھا کے لہرا رہے ہیں۔ اور جن کو یہ بات جھوٹ لگے کہ گھر کی قیادت نہیں ہوتی تو میرے پرسنل نمبر پہ میسج کرے، میں ان کو ویڈیو بھیج دوں گا اور وہ دیکھ لیں کہ ان کے گھر کی قیادت ان سے کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ احمق نوٹنکی نے جو بات کہی کہ ہم شبیہ ہونے کے لیے نسل سے ہونا ضروری ہے، اس حرام خور حرامی الدہر کو کوئی سمجھائے کہ للہ ڈیلی سوپ ایپیسوڈ ساس بہو یہ سب دیکھنے کے بجائے اگر تو نے حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھ لی ہوتی تو آج تجھے معلوم ہوتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور آج تو یہ خباثت نہ بکتا۔ نہ جانے کتنی کتابوں میں موجود ہے، میں چند حوالے جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اور بہت حوالے ہیں، صحیح بخاری اور ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جعفر بن ابو طالب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جبکہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے۔ اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو کہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے۔ مصعب بن عمیر، یہ نام یاد کر لیجئے گا۔ مصعب بن عمیر کو جنگ احد میں کافروں نے صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ مشابہ تھے کہ کافروں کو لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو انہوں نے مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے قتل کر دیا۔ یہ بات آپ سوچ لیجئے کہ مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے نہیں ہیں، لیکن اتنے زیادہ مشابہ تھے کہ کافروں نے ان کو سمجھا کہ یہ رسول اللہ ہیں اور قتل کر دیا۔ تو کیا کہیں گے؟ ایسے ہی سعد بن عبید بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، عبداللہ بن عامر مشابہ تھے، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ۔ اور یہ تو بات رہی صحابی کی۔ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ یہ تابعی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، اس کے باوجود فتح الباری شرح الصحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مسلم بن عقیل، علی بن علی، اور نہ جانے ایسے کتنے تابعی اور تبع تابعی، اولیاء، ائمہ، کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مشابہ تھے۔ تو یہ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے تو یہ لوگ نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے مشابہ ہو جا رہے ہیں؟ ارے حرام خور، اپنے گھر سے بھی باہر نکلیں گے نا، اگر آپ لوگ بھی یہ تجربہ کر لیجئے گا کہ آپ کے محلے میں کچھ لوگ ہوں گے، آپ پوری دنیا گھوم لیجئے، آپ کو ایک شکل کے بہت سے لوگ مل جائیں گے، ایک ہی جیسے دکھنے والے بہت لوگ مل جائیں گے، تو اب کیا جو ایسے دکھنے والے مل جائیں گے تو کیا سب کے اوپر یہی الزام لگاؤ گے معاذ اللہ؟ ارے میں کہتا ہوں کہ تمہارا جسمانی رشتے کی جو تم بات کر رہے ہو، جسمانی رشتہ تو چھوڑو، روحانی رشتہ اتنا مضبوط ہے حضور غوث اعظم اور حضور مفتی اعظم ہند کا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ حضور غوث اعظم کے لاڈلے کا نام ہے حضور مفتی اعظم ہند، تم کیا بات کرو گے؟ اور تو احمق نوٹنکی کہتا ہے کہ غوث اعظم کو جو دیکھا ہو اس کی بات کرے۔ اسی بات سے ایک واقعہ دماغ میں آ گیا، ذہن میں آ گیا۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہا کہ حضور مرید ہونا ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مرید کر لوں گا۔ ہاتھ بڑھایا آگے، فرمایا جو میں پڑھتا ہوں وہ پڑھو۔ پڑھا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، مرید رک گیا، کہنے لگا حضور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند جلال میں آ گئے اور اپنا رومال کو اس مرید کے چہرے پہ ڈالا اور کھینچ دیا۔ جب رومال کھینچا تو مرید
پسینہ ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی. اس نے کہا کہ حضور میرا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اب مجھے کوئی شک نہیں ہے حضور، آپ جو کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے، مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ذات ہے میرے مفتی اعظم ہند کی. اور تو کہتا ہے کہ جس نے دیکھا ہو وہ بولے ہم شبیہ. ارے یہ ہم شبیہ غوث اعظم تو بہت پہلے سے نعرہ لگ رہا ہے، اور اتنے وقت میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم، جید عالم، علماء ربانیین میں شامل ہونے والے عالم، اور کتنے بڑے بڑے مفتی، کتنے بڑے بڑے فقہا، اور کتنے بڑے بڑے اولیاء آئے. انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا. جن لوگوں نے حضور غوث اعظم کو دیکھا بھی ہوگا انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اور تو حرام خور بیٹھ کر کے کاظم پاشا کا چیلا بنا ہوا ہے جو تو، یہ عصر کاظم پاشا کے ساتھ ہی رہنے کا ہے. یہ مجھے معلوم ہے. کاظم پاشا کون ہے اگر آپ نہیں جان رہے ہیں تو حضور شہباز دکن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کا بہت بڑے گستاخ کا نام ہے کاظم پاشا. اور یہ کاظم پاشا کو احمق، نوٹنکی، خطیب دکن اور خطیب ہند اور پتہ نہیں نہ جانے کس کس القاب سے یاد کرتا تھا. اس کا بہت خاص ہے یہ. تو اعلیٰ حضرت کے گستاخ، حضور شہباز دکن کے گستاخوں کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے، صحابہ کے گستاخ تک کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے. وہ عالمگیر اشرف و گینڈا منہاجی اس کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے. کیا کہیے گا آپ؟ اب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بگڑنا تو لازم تھا ہی، اور ابھی تو یہ اور بگڑے گا. ابھی تو یہ اور بگڑے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ اور بگڑے گا ابھی، کیونکہ سنگت اثر کرتی ہے. اور اس نے جو بھونڈی باتیں کہی ہیں نا، تو میں نے حوالہ جات تو پیش کر دیے کہ لوگ ایسے ایسے تھے جو رسول اللہ کے مشابہ تھے لیکن ان کی نسل میں سے نہیں تھے. مشابہ ہونے کے لیے نسل میں سے ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، اس نے یہ جو بات کہی ہے کہ ہم شبیہ ہونے کے لیے نسل میں سے ہونا ضروری ہے، تو یہ بات کس کتاب کی کس پنے پہ کون سی پہ یہ اصول لکھا ہے؟ مجھے یہی بتا دے ذرا کہ کس کتاب کو پڑھ کے اس نے یہ بات کہی ہے. اپنے من میں جو آیا اور بس جلن میں بول دیا. آپ اندازہ لگائیں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ پلنے والے یہ حرام خور، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ یہ لوگ پل رہے ہیں. کہیں بھی ان کو بلایا جاتا ہے تو نام کے آگے لکھا جاتا ہے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ یہ جو پل رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ، آپ سوچئے انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ امی جان، یعنی میری امی جان جو لگیں پیری مریدی کے رشتے سے، یعنی اعلیٰ حضرت کی جو زوجہ ہیں، ان کے اوپر کیسا انہوں نے جو ہے کہ الزام باندھا ہے، جو کہ حضور مفتی اعظم ہند کی امی جان لگتی ہیں، ان کے اوپر اس حرام خور حرامی الدہر نے کیسا الزام باندھا ہے. معاذ اللہ، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کروایا ہے اس نے. میں کہنا نہیں چاہتا، اتنی گھنونی بات کہی ہے اس نے کہ کوئی حساب نہیں ہے. اور یہ لوگ، ایسے لوگوں کو لوگ اب جلسے میں بلاتے ہیں، اور اس کے صرف ایک معاملہ نہیں ہے. یہ آپ مت سوچیے گا کہ پہلا معاملہ سامنے آیا ہے. یہ ہے ہی، یہ پورا خراب ہے. یہ سڑا ہوا سیب ہے جو بہت پہلے سے اس کو چھوٹی 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 نا کیڑے کھا رہے تھے، اور کھاتے 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 اس کو پھر بڑا کیڑا کھا گیا، کیونکہ اس نے پتہ نہیں کہیں سے مولوی ہاشمی کی تقریر سن کے آیا ہوگا اور وہی کاپی پیسٹ مار دیا. تو نہ مولوی ہاشمی بچے تھے اس مسئلے میں، نہ تم بچے ہو. وہ بھی، ان کا بھی رد ہوا تھا، تمہارا بھی ہوگا. اور حضور مفتی اعظم ہند کی گستاخی کرنے پہ تو رد چھوڑو، تم سامنے آؤ تو میں بتاؤں کہ کیا کیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تمہارے اصل میں خرابی ہے. بات یہ ہے، تم جس مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہو نا، وہ مدرسہ بھی ویسا ہی ہے. وہ تم بھی بہت اچھے سے جان رہے ہو کون سے مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہو. اور جو اہل علم ہیں جن کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ کس مدرسے کا ہے، جامعہ نظامیہ حیدرآباد جو مدرسہ ہے، اس کے بارے میں جن کو معلوم ہے، وہ لوگ اچھے سے جان رہے ہیں کہ وہ مدرسہ کیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے جہاں سے تم نکلے ہو، پھر نکلنے کے بعد جا کے کاظم پاشا کے چیلے بنے ہو، تو پھر کاظم پاشا بھی کیسا ہے اہل علم جان رہے ہیں.
پھر عالمگیر اشرف اور نام نہاد قائد ملت کے ساتھ بیٹھے ہو، وہ لوگ بھی کیسے ہیں؟ وہ بھی اہل علم جان رہے ہیں۔ پھر مولوی ہاشمی کی تقریر سنے ہو، مولوی ہاشمی کیسا ہے؟ وہ بھی لوگ اہل علم جان رہے ہیں۔ تو تمہارا معاملہ پورا خراب ہی خراب ہے، یہ پہلا معاملہ نہیں ہے تمہارا، اور آگے بھی تمہارے معاملے خراب ہوں گے، وہ مجھے معلوم ہے۔ خیر، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عقل سلیم عطا کرے اور تمہیں بزرگوں کا ادب کرنا سکھائے۔ اور میں نے جو شروعات میں جو حدیث قدسی پڑھی نا، وہ حدیث قدسی جو میں نے پڑھی شروعات میں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، تو سوچ لو تم نے کس سے دشمنی کی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 223 ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث و جانشین ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عالم کی کہ وہ جو ہیں کہ انبیاء کے جانشین و وارث ہیں، اور عالم کی گستاخی کرنا، ایک پکے سچے صحیح عالم دین کی گستاخی کرنا کفر ہے۔ تو سوچو، عالم دین کی گستاخی کفر ہے تو مجدد زمانہ، غوث زمانہ، فخر العاشقین، فخر العارفین، مفتی اعظم عالم اسلام فی الوقت، مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان قادری نوری برقاتی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے ولی اللہ کی گستاخی کرنا تمہیں کس حد تک لے کے جائے گا؟ تم سوچ لو، تم حساب لگا لو کہ تم کس گڑھے میں جا کے گرے ہو۔ حرام خور، تم نے مفتی اعظم ہند کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اور وہی کلمات کہے جو ہاشمی نے کہے تھے۔ تم نے بہت غلط جگہ ہاتھ مارا ہے۔ تمہارا پورے ہندوستان بھر میں رد تو ہو ہی رہا ہے، لیکن تمہاری زندگی بھی ردی ہے، اور تم آج کے دن سے اپنی الٹی گنتی شروع کرو گننا، اور نہیں گننا چاہتے ہو تو اس چیز سے توبہ اور رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں توبہ اور رجوع کرنے کی توفیق اور رفیق عطا کرے اور ہمت عطا کرے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ بند کرو، کیونکہ تمہاری سنگت تم کو مار دے گی، کیونکہ تمہاری سنگت میں ایک سے ایک رافضی قسم کے لوگ ہیں، ایک سے ایک رافضی قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کے بے ادب و گستاخ ہیں۔ تو اپنی سنگت کو بدلو اور توبہ اور رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے خبیثوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سچے پکے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جو ہمارے علماء ہیں ان کی ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا کرے، اور ہمیں ہر وقت ان سے قریب رہنے کی توفیق و رفیق عطا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس احمد نقشبندی کو اللہ تبارک و تعالی توبہ اور رجوع کرنے کی توفیق و رفیق عطا کرے اور ہمت عطا کرے۔ عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔